بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں مبشر نظر۔ ناظرین، آج کا پروگرام انتہائی دل خراش واقعے پر مبنی ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے واقعہ پر کہ جس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے الفاظ میری زبان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ میں پھر بھی سوچ رہا ہوں کہ کن الفاظ کے ساتھ آپ کو یہ واقعہ بیان کروں۔ کراچی کے ایک گرلز کالج میں 11ویں جماعت کی طالبہ جس کو 1:30 بجے چھٹی ہوئی، اس کو کچھ اوباش لڑکوں نے اغوا کیا اور اس کے ساتھ انتہائی بے رحمی کے ساتھ وہ واقعات پیش آئے جن کو بیان کرنا میری زبان گوارا نہیں کر رہی۔ ناظرین، میری زبان لڑکھڑا رہی ہے اور یہ بار بار میں یہ بات سوچنے پر مجبور ہو رہا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ تمام واقعات کن الفاظ کے ساتھ اور کن جذبات کے ساتھ رکھوں۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو رہا ہوں کہ یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھوں بھی یا نہ رکھوں۔ خیر، میرا مقصد آپ کے سامنے اپنی قوم کی بے حسی کو بیان کرنا اور ان تمام واقعات کا نوحہ کرنا ہے کہ جو ہماری قوم میں وہ برائیاں جو سرایت کر چکی ہیں ان کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ میری یہ ذمہ داری میں اپنی سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کے سامنے وہ واقعات رکھوں جو ہماری قوم کو دیمک کی طرح اندر اندر سے چاٹ رہے ہیں، اور ہم اتنا اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں اور ضلالت کی گہرائیوں میں انتہا کی گہرائیوں میں اتر چکے ہیں، اور ہمارے اخلاق اپنی برائی کی آخری حد کو چھو رہے ہیں۔ ناظرین، کراچی میں جو واقعہ پیش آیا 11ویں جماعت کی طالبہ بشرا راجپر کے ساتھ، وہ واقعہ بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہو پا رہا۔ میں بار بار وہی الفاظ دہرا رہا ہوں کہ یہ واقعہ میں جن جذبات کے ساتھ بیان کر رہا ہوں وہ میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا۔ وہ جذبات گلشن حدید کی رہائشی کالج سے واپس ایک بچی 11ویں جماعت کی بچی کالج سے واپس آتے ہوئے اوباش لڑکوں نے اس کو اغوا کیا اور ساری رات اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس کے ماں باپ پر کیا گزر رہی ہوگی؟ آپ نے وہ ویڈیو تو دیکھی ہوگی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے بہت زیادہ۔ کس طریقے سے ایک باپ وہ تمام داستان بیان کر رہا ہے اور کس دل کے ساتھ اور کس زبان کے ساتھ وہ تمام واقعات بیان کر رہا ہے اور انصاف کا طالب ہے۔ ان واقعات کے بعد اگر پھر بھی وہ میڈیا کے سامنے آیا ہے تو اس کا مقصد صرف اور صرف خود کو انصاف دلانا تو ہے، خود کے لیے انصاف مانگنا تو اس کا مقصد ہے، لیکن میرے نظریے کے مطابق وہ صرف اپنی بیٹی کے لیے انصاف مانگنے سامنے نہیں آیا، بلکہ وہ قوم کی ان تمام بیٹیوں کو انصاف مانگنے کے لیے سامنے آیا ہے جو اس درندگی کا شکار بار بار ہو رہی ہیں۔ اور واقعات ایسے بہت سے سننے کو مل رہے ہیں ناظرین۔ ان کا جو ٹیچر ہیں، پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں، ان کا جو بیان سامنے آیا، اس ویڈیو کلپ کو دیکھتے ہوئے کوئی زبان ایسی نہیں ناظرین کہ جو اشک بار نہ ہو۔ کوئی اہل دل بندہ ایسا نہیں کہ جس کے دل نے آنسو نہ بہائے ہوں، کہ جس کے دل نے نوحہ نہ کیا ہو اس ننگے انسانیت اور وہ انسانیت سوز جو لوگ ہیں، انسانیت نما درندے کہوں گا میں ان کو، بلکہ درندہ کہنا بھی ان کے لیے میرے حساب سے بہت چھوٹا ورڈ ہے، بلکہ یہ درندوں کی بھی توہین ہو سکتی ہے جو ایسے لوگ اس واقعات کا جو سبب بنتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ہاں صرف ایک جو ہے ٹویٹر ٹرینڈ پایا جاتا ہے۔ بہت سے ٹویٹر ٹرینڈ چل رہے تھے جن میں جسٹس فار اقرا کا ٹرینڈ چل رہا تھا، بہت ٹرینڈ ہوا ٹویٹر پر، پھر خاموشی، کوئی انصاف نہیں۔ جسٹس فار کائنات چلتا رہا ٹرینڈ، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ جسٹس فار زینب ٹرینڈ چلتا رہا، بہت سارا اس کے اوپر جو واویلا بھی کیا گیا، لیکن اس کا بھی کیا انصاف ملا۔ اس کے بعد جسٹس فار بشرا راجپر اب چل رہا ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا بھی بالکل وہی ایک ٹرینڈ چلے گا، ہیش ٹیگ جسٹس فار بشرا راجپر، اور اس کے بعد سب کچھ ہم بھول جائیں گے اور پھر سے وہی بے حیا قوم کی طرح ہم خاموش ہو جائیں گے۔ خدا را اس پر آواز اٹھائیں۔ یہ آواز آپ صرف بشرا راجپر کے لیے نہیں اٹھائیں، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ کل کو خدا نہ خواستہ اگر آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے تو آپ کس زبان کے ساتھ بتائیں گے؟ کن الفاظ کے ساتھ ہم دنیا کے سامنے یہ ساری بات رکھیں گے؟
ماضی کے سانحات بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ان سے بھی ہم سبق، ہماری قوم اس سے بھی سبق حاصل نہیں کر رہی ہے۔ آصفہ قتل کیس چلتا رہا، کوئی بات نہیں، ختم ہو گیا۔ زینب قتل کیس، اس کے بعد انتہائی شرمندگی سے کہنا پڑتا ہے جو سانحہ موٹر وے ہمارے سامنے آیا، اس نے ہماری قوم کا جو چہرہ بگاڑا ہے پوری دنیا کے سامنے، اس کی نظیر نہیں ملتی، اس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور اب یہ بشرا راجپت کا واقعہ۔ ناظرین، تمام واقعات کے بعد اگر زلزلے ہی نہ آئے تو کیا آئے؟ اگر زمین تھر تھر نہ کانپے تو کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر نازل نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائے؟ وہ صرف ہمارے اخلاق کو درست کرنا ہی وہ چیز ہے کہ اللہ کے عذاب سے ہمیں بچائے، ورنہ زمین تو تھر تھر کانپتی ہی رہے گی۔ آپ کے سامنے ابھی کچھ دن پہلے کی یہ بات ہے، جو مظالم ہو رہے ہیں، جو ظلم چل رہا ہے ہمارے ملک میں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، بار بار یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہماری اخلاقی گراوٹ جو ہے اس حد تک گر چکی ہے، ہم انتہائی بے ضمیر معاشرہ بن چکے ہیں۔ ہمیں کوئی ضمیر، کوئی بھی تمیز جو ہے انسان اور جانور کی اب رہی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں۔ بحیثیت مسلمان اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارے لیے بے انتہا کی شرمندگی کی یہ بات ہے۔ کیسے کن الفاظ کے ساتھ میں یہ بات کروں؟ ذلت کی گہرائیوں میں، بالکل ذلت کی اتھا گہرائیوں میں گزر چکے ہیں۔ ہم اپنے اخلاقیات کو بالکل بھول چکے ہیں، ہم اپنے مذہب کو بھول چکے ہیں، ہم اپنے دین کو بھول چکے ہیں، اپنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو بھول چکے ہیں، ہم قرآن پاک کو بھول چکے ہیں۔ اب رہیں گے کیا؟ خار ہوں گے تارک قرآن ہو کر، قرآن کو ترک کریں گے تو میرے خار ہی ہوں گے۔ اور یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں، یہ ہماری اخلاقی گراوٹ کی انتہا ہے۔ اس سے زیادہ ہمارے اخلاق اب کیا گریں گے؟ خدا را اس پر آواز اٹھائیں۔ پھر اس کی سزا کے اوپر سوال اٹھایا جاتا ہے۔ یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سوالیہ نشان ہے سندھ حکومت کے اوپر بھی، پنجاب حکومت پر بھی ہے، بلکہ پوری جو نیشنل حکومت کی ہم بات کریں گے، حکومت کی کارکردگی پر یہ سوالیہ نشان ہے کہ جب اس کی سزا کی بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ ریپ کیسز جو اٹیمپٹ کرتے ہیں وہ لوگ بھی انسان ہیں۔ ارے بھائی، کہاں کے انسان ہے وہ؟ کیا وہ انسان ہے؟ میں ان کو انسان نہیں کہوں گا، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے وہ لوگ، جو بالکل ایک اپنی انسانیت کی معراج تو دور کی بات ہے، وہ اپنی انسانیت ہی بھول چکے ہیں۔ ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ جو سامنے جو اکیلی خاتون ہے وہ موقع نہیں ہے، وہ ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو کیسے نبھانا ہے اس بات کو سمجھنا ہوگا ہمیں۔ اور جب تک یہ اقدار ہماری قوم میں پروان نہیں چڑھے گی، ترقی تو کیا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا رہتا ہے، کیا بچتا ہے سوائے اخلاق کے قوم میں؟ اگر اقوام میں یہ چیزیں پروان نہیں چڑھی تو پھر یہ فضول ہے۔ ناظرین، آپ کے سامنے صرف یہ جذبات جو میں نے رکھے، یہ میرے دل کے احساسات تھے۔ خدا را اپنے بچوں کی تربیت اس لحاظ سے کریں۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے بچوں کی تربیت اس لحاظ سے کریں کہ وہ ان چیزوں سے ہمیشہ بچے رہیں، ہماری آنے والی نسلیں سدھریں۔ کیا میرے تو بالکل اس میں کوئی الفاظ نہیں ہے میرے پاس مزید کہنے کے لیے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ خدا را اپنے دوستوں کا بہت سا خیال رکھیے، اور خدا را اس بات پر آواز اٹھائیے۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میرے اس ویڈیو کو لائک نہ کریں، بالکل شیئر کمنٹ کچھ بھی نہ کریں، پلیز اس کے لیے آواز اٹھائیں جہاں تک آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں جو میڈیا موجود ہے یہ بہت بڑی پاور ہے، اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ پھر سے کسی پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ یہ پروگرام تو انتہائی جذباتی گزرا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی، میری اور ہمارے پیاروں کی عزتوں کو محفوظ فرمائے۔ خدا حافظ۔